بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8th کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کے 5ویں چیپٹر مشاہیر اسلام کے دوسرے ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں مشاہیر اسلام ہمارا چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کا ٹاپک ہے آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور کردار پر نوٹ تحریر کریں، یہ ہمارا کوشچن ہے۔ اس میں مختلف قسم کے MCQs بھی آ سکتے ہیں اور شارٹ کوشچنز بھی۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی تھیں، جن میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب کیا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو لقب ہے وہ زہرا ہے۔ یہ زہرا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ہے۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو پیدائش اور ولادت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں، اور نہایت ہی نیک، سخی اور پارسا خواتین میں آپ کا شمار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ عادات و اطوار کے اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عادات و اطوار کے اعتبار سے اور حلیے کے اعتبار سے اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ آپ انتہائی زیادہ سخی بھی تھیں اور فیاض بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی خواتین میں افضل ترین خواتین میں سب سے زیادہ افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل ترین خواتین قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تھا، تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اور حضرت علی شیر خدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضور علیہ السلام کے محبوب چچا، حضور علیہ السلام کی حفاظتیں کرنے والے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آپ صاحبزادے ہیں حضرت علی شیر خدا۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک میں پرورش پائی ہے۔
حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں حضرت علی کو رکھا ہے، اور حضرت علی شیر خدا کے پیغام نکاح دینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا، کیونکہ یہی حکم ربی تھا۔ اللہ کریم نے حکم بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ حکم فرما دو، کیا محبوب ہم نے حضرت علی کا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ کر لیا، آپ بھی زمین پر حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ نکاح فرما دیں۔ اور اس کے بعد اگر حضرت علی شیر خدا کی کیفیت ہم دیکھیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ نے اپنی زرہ بیچی اور زرہ بیچنے کے بعد پھر نکاح کے اخراجات کو ادا فرمایا، اور مہر کی رقم حق مہر کی وہ زرہ بیچنے کے بعد ادا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھر کے لیے جو ضروری سامان اور چیزیں تھیں وہ اپنی زرہ بیچنے کے بعد اور ولیمے کے اخراجات جو تھے وہ زرہ بیچنے کے بعد اس سے ادا فرمائے۔ اور آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے آپ سے زرہ خرید بھی لی، 500 درہم بھی دے دیے، اور اس کے بعد پھر تحفے کے طور پر بھی درہم آپ کو عطا فرمائے، جس سے آپ نے اپنے نکاح کے اور شادی کے اخراجات جو تھے وہ ادا فرمائے۔ اسٹوڈنٹس آئیے اب دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک کتنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لاڈلی شہزادی کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک حضرت امام حسن علیہ السلام اور ایک حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ امام حسن اور امام حسین سے محبت کا عالم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ان دونوں شہزادوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو 2 بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھیں، ایک کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے اور ایک کا نام حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات اور تدفین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی تھی وہ ہجرت کے 11ویں سال آپ نے وصال فرمایا تھا۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس تھا، 3 رمضان المبارک تاریخ تھی، اور رات کے وقت آپ کا وصال ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی تھی، اسی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا تھا، اور آپ کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں ہوا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک حق پرست خاتون تھی، نڈر خاتون تھی، زیرک خاتون تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حرم شریف بیت اللہ شریف کے صحن میں نماز ادا فرما رہے ہیں، کفار میں سے ایک کافر ہے، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی جب آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ کفار مکہ یہ منظر دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئے، تو نبی کریم علیہ السلام کی اس کیفیت اور حالت کی خبر جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کسی نے دی، آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اونٹ کی اوجری کو ہٹایا اور کفار مکہ کو بد دعا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کیونکہ واعظ فرماتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، دین حق کی دعوت دیتے ہیں، یہ بات کفار کو ناپسند ہے، اسی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں کفار دیتے ہیں۔ ایک کافر نے حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی، جب مٹی ڈالی
حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے. جب حضور گھر آئے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ کیفیت دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک کو دھو رہی ہیں, آنسو بہا رہی ہیں, اور ساتھ میں ان کفار کو بد دعا دے رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ غم نہ کرو, غم نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرے والد کا حامی و ناصر ہے, مددگار ہے, وہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد آگے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا طرز زندگی کیسا تھا, یہ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا اور آپ کی زندگی مشقت بھری زندگی تھی. آپ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی, یہاں تک کہ چکی بھی خود پیسا کرتی تھی. آٹا پیسنا, چکی چلانا, یہ آپ کا کام تھا. گھر کے تمام کام خود کرتی ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ لاڈلی شہزادی ہو کر ساری کائنات کے والی و مختار کی بیٹی ہونے کے باوجود سیدہ فاطمہ الزہرا چکی چلا چلا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. حضرت علی شیر خدا نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار لونڈیاں بھی آئے ہیں, غلام بھی آئے ہیں, جا کر کوئی لونڈی مانگ کر لے آؤ جو گھر کے کام کاج کرے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے پہلے تو حیا سے اظہار فرمایا, لیکن پھر حضرت علی سے آپ کی یہ کیفیت دیکھی نہیں جاتی تھی. آپ نے پھر اصرار کیا تو حضرت علی کے اصرار پر سیدہ فاطمہ الزہرا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو لونڈی کا تقاضا فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں لونڈی اور غلام سے بہتر چیز عطا نہ کروں جو تمہارے دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور آخرت کے لیے بھی. پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی ابا جان ضرور عطا فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سونے سے پہلے روزانہ رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی ہیں, پیاری شہزادی ہیں. اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے آپ کو غلام عطا کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام ان کو غلام اور لونڈی دے دیتے تو پھر غربا اور مساکین پریشان ہوتے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ جس طرح میں مردوں کے لیے نمونہ ہوں تو میری امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہو. کتنی اچھی تعلیم ہے اور کتنا پیارا انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا اور سمجھانے کا. اب ایک کوشچن آتا ہے کہ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ توجہ رکھیے گا اسٹوڈنٹس, سوال کیا آتا ہے تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا, یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے جسے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. آئیے آگے پڑھنے کے لیے تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ کوشچن کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تعلق کیسا تھا؟ حضور علیہ السلام کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے بہت ہی قلبی لگاؤ تھا. نبی کریم علیہ السلام کا حضرت فاطمہ سے بے انتہا قلبی لگاؤ بھی ہے, محبت بھی حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا کا ادب اور بے مثال طرز عمل دیکھیے گا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنے ابا جان کا استقبال کرتی. اور اسی طرح جب حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ کا استقبال فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا کرتے اور آپ سے شفقت فرمایا کرتے.
اولاد میں سب سے بڑھ کر محبت جس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، اور جو اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماری کی کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں۔ اب اس بیماری کی حالت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے حاضری دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بٹھایا، اور قریب بٹھانے کے بعد حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کان مبارک میں سرگوشی فرمائی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو وصال کے بعد کسی دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بارے میں حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح، آپ پہلے آنسو بہا رہی تھیں، پھر آپ مسکرا رہی تھیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ابا جان نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی تو ابا جان نے ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اب میں نے دنیا سے پردہ کر جانا ہے، جو مجھے سب سے پہلے آ کر ملے گا نا میرے وصال کے بعد وہ تم ہو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس بات پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ابا جان نے ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام دنیا کی عورتوں سے سب سے بہتر ہو؟ ذرا دیکھیے گا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں پھر میں مسکرا پڑی۔ اب جنت کی عورتوں کی سردار بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور دنیا کی خواتین میں سب سے بہتر خاتون بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر مبارک کا ٹکڑا ہے، حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بڑی ادب کی جگہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت ادب اور احترام والی ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ہم سب کو ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ اس لیکچر کو اچھی طرح غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، تاکہ کسی قسم کے سوال کے آنسر میں کوئی پریشانی نہ رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔